السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 309 سے پڑھیں گے اور پارہ بھی نیا ہے، سورت بھی نئی ہے، مومنون۔ تو آج ستمبر کی 29 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ المؤمنون مکیہ، سورت کا نام مومنون ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ وہی 118 اور اس میں 118 آیات ہیں، و 6 رکوعات اور 6 اس میں رکوع ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائے، کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، ان پہ خشیت طاری ہوتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کرنا، کہنا اور لغویات میں حصہ لینا تو درکنار، اسے کنارہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اس کے 2 ترجمے ہیں، وہ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ پاک ہونے کا عمل جاری رکھتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ ظاہر ان کے ازدواجی تعلقات ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا ملک یمین، اس میں جو لونڈیاں ہیں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اگر اس کے ساتھ نکاح ہو جائے تو پھر وہ ام الولد بنے گی، تو بیوی بن جائے گی۔ وہ نکاح کے بغیر ملک یمین میں بحیثیت بیوی ہوتی ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اللہ فتویٰ دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو شخص ان 2 رستوں کے علاوہ کو اور تلاش کرے گا، فأولئک هم العادون، بس وہ سب لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی انشاءاللہ محافظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جنت فردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ حضرات، گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو مومن ہیں وہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ بھی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کامیاب ہو۔ اب مومن ہونے کے لیے کچھ علامات بیان فرمائی ہے، اس کا جو ایمان ہے اس کا معیار کیا ہے، اور ایک اور ذہن نشین فرمائیں، بڑا خاندان ہے، یہ نواب زادے ہیں، صاحب زادے ہیں، یہ بڑی بڑی سرکاریں ہیں۔ حدیث ہے غالباً صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں سے بیان ہے
رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس بندے کے عمل و کردار نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، جس بندے کے عمل و کردار اخلاقیات نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا بڑا خاندان حسب نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ یہ پیر زادہ ہے، نواب زادہ ہے، فلانا زادہ ہے، یہ رام زادہ ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ کام چلے گا ایمان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں خاندان کا، اس میں ڈگریوں کا، مال و دولت کا، حسب نسب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ من بطأ بہ عملہ، جس بندے کے عمل کردار نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا حسب نسب اور بڑا خاندان اس کو آگے نمبر دلوال کے پاس نہیں کروا سکتا۔ یہ ہمارے ہاں ہے، یہ ظلم کی داستان ہمارے ہاں ہے، اور یہ ہو رہا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک کے اندر امن نہیں، سلامتی نہیں۔ بڑے بڑے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں، نقل کروانا اور جو پیچھے رہنے والوں کو آگے پہنچانا۔ اور ایک بات سن لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں ایک بدوی نے سوال کیا، صحابہ کرام اس بات کا ان اشتیاق تھا کہ کوئی بدوی دیہاتی آدمی آئے، وہ ڈائریکٹ رسول پاک سے سوال کرے، نبی محترم اس کا جواب دیں اور ہمیں معلومات حاصل ہوں۔ تو وہ بدوی جب آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عالم عنہا من السائل، میں مسئول ہوں، تو سائل ہے، تو جس طرح تیرے پاس علم نہیں ہے قیامت کا، میرے پاس بھی علم نہیں ہے قیامت۔ پھر اس نے پوچھا مجھے کو علامت بیان دو، علامت بتا دیں، مختصر بات۔ نبی محترم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانت، بڑی باریک بات ہے، ذرا دھیان نہ سنیں، اذا ضیعت الامانت، جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی، یہ قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ پھر وہ بدوی پوچھتا ہے کیف اضاعتها یا رسول اللہ، نبی مکرم وہ امانتوں کا ضیاع کیسے ہے، کیا ہوگا، وہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب منصب، ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے شاید آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی۔ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں سکولوں میں ہندو دینیات پڑھا رہے ہیں، منصب پر وہ لوگ فائد ہوتے ہیں جن کا اس شعبے کے ساتھ، جو ان کے متعلقہ ڈیوٹی، ان کے ساتھ کوئی معلومات، کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن منصب ان کو دے دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی قیامت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ شیعہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت علی حضرت عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو وہ صحابی نہیں مانتے، لیکن ابو ذر غفاری کو صحابی مانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ رسول پاک سے عرض کیا حضرت مجھے کوئی منصب دیں، ڈیوٹی لگائیں میری۔ نبی محترم نے دو جواب دیے علیہ الصلوات اللہ، ایک تو یہ تھا کہ تو نہیں کر سکتا، تو اس ڈیوٹی کے اہل نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی جو منصب مانگتا ہے ہم اس کو منصب نہیں دیتے، خود ہی فلا تزکوا انفسکم، دیانت دار ہے، شیر آ گیا ہے، وہ ہلچل مچا دے گا، فلانے کام کرے گا، کروڑوں روپے لگا کے۔ اب کتب جو آپ کے علم ہے نا جیتنے والے، کل کی بات ہے کہ ذمہ دار نے مجھے بتایا، بلکہ آج کی بات ہے، ہم سفر میں تھے تو اس نے بتایا جی تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے۔ انہی لوگوں کو بتا دیا جائے جی چلو 1 کروڑ سانو دے چلو ترجمہ کلاس میں بڑھنے چلیے، بابے سائیکل لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، قرآن لے لیں، کا نویاں لے لیں، ٹوپیاں لے لیں، ٹکاری سانو کہ جائے، بلکہ ہو سکتا ہے جرمانہ کر دیں، یہ بھی ممکن ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بہن، سارا اس کا نظام ہے۔ حضرات بات لمبی نہیں کرتا میں، اسلوب ہے رب العالمین کا، اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنون کے نام پر بھی صورت ہے، مومن کے نام پر بھی صورت ہے۔ ایک صورت ہے مومن، ایک صورت ہے مومنون، کافرون، منافقون، یہ صورتیں ہیں۔ مسلمون کے نام پر نہیں، مومنون، مومن، منافقون اور کافرون،
ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی ہیں اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے اس کا سارا مواد پیش کیا ہے۔ تو مومن کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہو، سب سے پہلے اس میں ایمانیات کی بات آتی ہے۔ چلو میں مختصر تھوڑا سا خاتمہ پیش کر دیتا ہوں۔ دو حقوق ہیں، حقوق اللہ، ایمانیات اور عبادات، ان دو کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اخلاقیات اور معاملات، ان دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ نمازیں بے شمار پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، عذاب قبر پر کوئی ایمان، اس طرح باتیں کرتے ہیں جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ اللہ کی ذات ہے، پھر اس کی صفات، اللہ کے کام، کیا کام ہے؟ ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ، ولکن مشیت، ارادہ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ کا ارادہ، اس کی صفت ہے، تو اس کی صفت کو ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح ہی ڈگ ڈگی بجا کے ساری زندگی گزار دی جائے اور پھر مومن کس طرح ہوگا؟ ایک مجلس میں حدیث جبرائیل کے نام پر وہ معروف حدیث ہے، جناب عمر فاروق اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص آیا، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد شعر، اس بندے کے کپڑے بڑے سفید تھے، بال بڑے کالے تھے، بڑا جوان خوبصورت تھا۔ بلا نعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ یہ اس لیے وضاحت فرمائی، قرب و جوار کی بستیوں کے رہنے والے سارے ہم لوگوں کو جانتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بلا یرا علیہ اثر السفر، اس بندے پر سفر کی علامت بھی نظر نہیں آتی، اور بائی ایئر تو نہیں آیا نا، نہ موٹر وے بنی تھی، نہ کاریں تھیں، نہ سائیکل تھے، پیدل آیا یا گھوڑے گدھے پر بیٹھ کر آیا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کہاں سے آیا۔ اس بندے نے نبی کریم حتیٰ دنا، رسول پاک کے قریب آیا، فاسند رکبتیہ اللہ رکبتیہ، اس کا دو ترجمے مفسرین نے کیے، محدثین نے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، دوسرا یہ کہ رسول پاک کے اس نے رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے تو قریب ہو کر توجہ دلانے کے لیے رسول پاک سے سوال شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یا محمد، اے محمد پاک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتاؤ اسلام کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات باریک ہے، تھوڑی سی یاد رکھنے والی ہے۔ اسلام ظواہر سے شروع ہوتا ہے، ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کا تعلق ہے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کو ماننے کا اعلان کیا، رسول پاک کی نبوت کا اعلان کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، یہ ظواہر ہے، یہ اسلام ہے۔ اندر سے جو تصدیق کرنے والی دنیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، مرنے پر ایمان، اٹھنے پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، میزان عدل پر ایمان۔ چلے رسالت ماں نے جب بتایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تیری شہادت و گواہی ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، یہ شہادتین ایک بات ہے، ایک رکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے۔ اگلی بات ہے تو یہ زکوٰۃ، اگر پیسے زکوٰۃ ادا کرے۔ وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، وہاں تک آنے جانے کے پیسے تیرے پاس ہیں، رقم ہے تو حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے تعجب کیا، بڑا عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ سوال تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو، تصدیق وہ کرتا ہے جو اس کا عالم ہو۔ اگر اس کو علم تھا سوال کیوں کیا ہے؟ ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، اس نے دوسرا سوال کر دیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، بتاؤ ایمان کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ساری تفصیل فرمائی ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک آپ نے پڑھا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بتایا قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے یہی جواب دیا، نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم۔ پھر اس نے کہا مجھے کوئی علامات بتا دے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں ان تر الحفاة العراة عالة رعاء الشام یتطاولون فی البنیان، ایک دور آئے گا آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں رہنے والے، ننگے جسم پھرنے والے، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کرتا پہنا ہوا نہیں ہے، جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے،
بکریوں کے چرواہے قسم کے لوگ یتطاولون فی البنیان، ایک وقت آئے گا بڑے بڑے محل اور کوٹیاں بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر فخر کر رہے ہیں۔ وقت آئے گا کہ اولاد اتنی نالائق ہو جائے گی کہ اپنے ماں کو غلام اور لونڈی بنا کر سمجھیں۔ پھر اس نے کہا جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کا مرتبہ بیان فرمایا، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مرتبہ اعلیٰ درجے کا وہ یہ ہے کہ جب تو عبادت پر ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت کر رہا ہو گویا کہ تو اللہ کی زیارت کر رہا۔ اگر یہ معیار نہیں بن سکا فإن لم تکن فإنہ یراک، پھر یہ معیار بنا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ قیام میں کھڑا ہو تو اس کا یہ تصور اور یقین ہو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ رومال کے لے کر روزی صاف کرے گا، ہاتھ جوڑ کے بٹن بند کر رہے ہوتے ہیں، خارش کر رہے ہوتے ہیں، سجدے میں جا کر دونوں پاؤں کی خارش کر رہے ہیں، غلط ہی جنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جناب زین العابدین حضرت حسین شہید کے بیٹے اس دور میں ایک مسجد میں آگ لگی، نماز پڑھ رہے تھے، لوگ جمع ہوئے، آگ بجھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھنے والوں نے ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں جمع ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی مسجد کو آگ لگ گئی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا اسی مسجد اسی کمرے میں۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم نماز پڑھ رہے تھے آپ، تو یہ آگ جل رہی تھی، لکڑیاں جل رہی تھی، شور گل ہو رہا تھا، تو یہ اس آگ کی حرارت کا احساس نہیں ہوا؟ تو زین اللہ فرمانے لگے جو میں آیات پڑھ رہا تھا نا قیام کی حالت میں، اس میں جہنم کی آگ کا ذکر تھا، جہنم کی آگ کی ہیٹ اور حرارت نے دنیا کی آگ کی حرارت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں بیل ہوتی ہے نا، لوگوں کو پتا ہے کہ ساڈی گڈی دی سیٹی بجی، میرے منڈے کا جڑا موٹر سائیکل نا اسے بیل لوائی اتنے بیٹھے اللہ چڑھ رہے، تو سارے بڑے بڑے کامیاب شاگرد ایک مسئلہ پوچھا ہے وہ کول بیٹھا ہی میں دسنا، وہ پہلے دسن لگ پیا، نہیں سمجھ لگی؟ یہ دن رات ہمارا تجربہ ہے ماشاءاللہ، اتنے اتنے فاضل لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رہا میں دسنا انہوں کی پوچھنا میں دسنا۔ تو سوال اصل میں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی۔ اور یہ بی بی نے کہا تھا نا میرا جسم میری مرضی، تو جسم وہ شب کل بنوایا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھی تو اس کا نقشہ، اس کی شکل و صورت، اس کی ڈیزائن اس کی ماں باپ نے کی ہے، وہ تو خالق کائنات نے کی ہے۔ جس خالق نے تیرا ڈیزائن بنایا ہے، تیرے جسم وجود کی شناخت بنائی ہے، اسی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان رکعت داری ہوتی ہے۔ سید الانبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، پاؤں پہ ورم آیا ہوا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک قیام کر کر کے پاؤں پہ ورم اور سوج گئے ہیں، پاؤں سجدے میں جاتے ہیں تو اتنا گڑ گڑا کے عاجزی کر کے رو رہے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سینہ اطہر سے اس طرح رونے کی آوازیں آتی ہیں جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں، قصور بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، محبوب خدا ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو جواب ہوتا اولا اکون عبدن شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کر رہا ہوں۔ سارا کچھ کھا کے، سارا کچھ پہن کے، سارا کچھ پی کے، کروڑوں روپے اس اپنی ہوا اور مرضی سے خرچ کر کے پھر لڈیاں ڈالتے پھرتے ہیں، کامیاب ہو گیا، جیت گیا، آوے آوے ساڈا چاچا آوے آوے آ گیا، پھر لگ گیا بیچارہ۔ حضرت توجہ ذرا فرمائیں، معذرت سے ذرا محسوس نہ کیا کرے۔ مجھے ایک بندے نے ایک دفعہ فون کیا کہ حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی حضرت تمہیں پتہ ہے؟ میں کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں کھلوتا ووٹنگ واسطے کھلوتا ممبرشپ چیمبر دی یا کسی جگہ تے جو بھی، تو میں کھلوتا، میں کہ جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھلاڑی رہے، اردو کا کھلوتا۔ کتنے سال ہو گئے نے اس جراؤ سب کھلوتا، بے مقصد زندگی، مار مار کے ٹکریں ساری زندگی، جھوٹ بول بول کر ساری زندگی، بال بھی دفاع کیا، وقت بھی ضائع کیا، لوگوں کا ماحول بھی خراب کیا، کس چکر میں پڑے گا؟
ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر خشیت طاری ہوتی ہے اور ان کا دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ ادھر ڈگ ڈگی بج رہی ہے وہ دوسرا راستہ اپناتے ہیں، ایک کود کے وچ نہیں داخل ہو جاتے۔ بس لوگ مثال دیتے ہیں نا، پھاٹک بند ہے، ایک نوجوان آیا، پھاٹک بند ہے، سائیکل اس کے پاس ہے، بھابی ساری وہ سائیکل ہی رکھی، سائیکل چک کے اللہ طول پھاٹک کراس کر کے دیکھ کیا بات ہے یار، بندہ کتنا لائق ہے، اس نے وقت نہیں ضائع کیا، اس نے ادھر وقت ضائع نہیں کیا، اللہ طول نکل گیا، آگے جا کے دیکھا مداری دیکھ رہا ہے ادھر، آگے گوبھی ٹنگی، ماں نے کہ لے گوبھی لیا پترا کھانی ہے، گوبھی تو بھول کے ٹنگیا اوڈیاں چوک کے مداری بیٹھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صفات یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات، بیہودہ، یہ ڈرامے کیا شے ہے، رقص کیا شے ہے، ناچ گانے کیا شے ہے، ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں، کیسٹوں کی دکان ہے، رقاصی کا وہاں مواد رکھا ہوا ہے، تو قاری صاحب سے تلاوت کروا رہے ہیں، برکت پید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، دو ترجمے اس کے، وہ پاکیزگی کا، زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جس کے ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی شخصیت پاک ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مال پہ فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی والا، زکوٰۃ حاصل کرنے والا وہ کام کرنے والے ہیں تاکہ میرا مال پاک ہو جائے۔ یاد رکھو جس بندے نے، قرآن مجید کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، وہ لوگ جو سونا چاندی کا خزانہ بناتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر وہ سونا چاندی، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ درم و دینار، یہ ٹھیک ہے جس کو بولتے ہو، یہ درم و دینار تھے، یہ سونے کے دینار تھے، چاندی کے درم تھے، یہ یہودیوں نے چال چال کے ہم سے وہ مال دولت سونا چاندی وصول کر لیا اور اس کی جگہ یہ رسیدیں ہمیں دے دی ہیں، لو جی صاحب جیب ڈال اے رسیداں جیب، ابھی بڑا خوش ہے، 5,000 کا نوٹ، یہ رسید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا ادا نہیں زکوٰۃ کرتے، جہنم کی آگ میں اس کو تپا کے سلیٹیں بنا کے، پہلے ان کی پیشانیاں، پھر ان کی پہلو، پھر ان کی پشتیں، ان کو داغا جائے گا، تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کرتے رہے ہو، چکھو مزے۔ ایک اور بات ذرا سمجھ لیں، رسول پاک سے پوچھا گیا وہ مل کنز یا رسول اللہ، کنز کسے کہتے ہیں؟ نبی محترم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ اگر نصاب بنتا ہے نا، لاکھ کا فرض کریں، 2 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا نصاب بنتا ہے جس میں کرنسی کا اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے، تو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ بھی کنز ہے۔ اگر اس کے پاس ارب روپے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کنز نہیں۔ 2 ارب ہے، 10 ارب ہے، اس کے زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اس کا کنز نہیں ہے، وہ مال پاک صاف ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرمائے یہ میرا کرم ہے، فضل ہے، جس کو میری مرضی ادا کرتا۔ زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، مال پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور آپ کا بھی فرمان ہے یؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اسی علاقے کے اغنیاء مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور غرباء کو دی جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتنی زکوٰۃ دو کہ وہ لوگ آئندہ سال وہ مال زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، ساری عمر وہ 1,000 روپیہ لا چھٹے ہوتا، وہ ساری عمر 1,000 وصول کر رہے ہیں، منگت بنا دیا ہے، فقیر مدا دیا ہے، در در پہ ٹوکنے کھا رہے ہیں، اور نہ 1,000 ملتا ہے نہ 1.5 ملتا ہے، ساری عمر اس طرح گزرتی ہے۔ مقصد اور فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کو اغنیاء بناؤ، کسی کو دکان بنا دو، ریڈی بنا دو، کوئی ایسا معاملہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، مرد اور خواتین، اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی۔ ایک نوجوان نے آپ سے پوچھا تھا حضرت میں نے دور جانا ہے، مجھے کیسا عمل بتائیں، میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ سادہ سا سوال ہے نا، میں نے دور جانا ہے، میرے ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا نسخہ دس دے سرکار، میں اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا حال تضمن لی، کیا تو مجھے ضمانت 2 چیزوں کی دے سکتے ہو؟ ما بین فخذیک، جو تیرے 2 رانوں کے درمیان،
اور پٹان کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت، اور ما بین اللحیہ ہے، جبڑوں کے درمیان وہ زبان ہے، شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت تو دے دے، جنت کی ضمانت میں دے دے۔ زبان کی کاٹ نے قیامت والے لوگوں کو سر کے بل چلانا ہے۔ جب آپ نے فرمایا نا زبان قطر 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 لگے ہوئے، عزت افزائی کسی کی ہے ہی نہیں، سارا دن رات کو کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے خاندان کو مارو مار لگے ہوئے، اس کو بولتے ہیں زبان کی کاٹ۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس زبان کی کاٹ کی بنیاد پر قیامت والے دن سر نیچے اور پاؤں پر اس طرح چلائے جائیں گے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے پوچھا کیا ممکن ہے کہ سر کے بعد آدمی لوگ چل سکیں؟ آپ نے فرمایا جو قدموں کے بل چلا سکتا ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ اللہ الا علی ازواجہم، بیویاں ہیں ایک دو جو بھی ان او ما ملکت ایمانہم، یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے والا۔ لونڈیاں مل کے یمین، اب کتنے رنگیلے قسم کے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت سوا سے کوئی بیوی خرید کے لونڈی بنا لیں؟ قطعی طور پہ کسی آزاد کو غلام نہیں بنا جا سکتا۔ کسی خاندان کو پیسے دے کے کسی خاتون کو، جوان لڑکی یا بیوی یا مطلقہ یا بیوہ، اس کو پیسے دے کر تم غلام کی شکل میں، لونڈی کی شکل میں گھر رہ کر نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ لونڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی اسلامی حکومت دارالکفر کے ساتھ جہاد کرے، ان کو اللہ غلبہ دے، اور وہ جو لوگ مغلوب ہو جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں، وہاں سے جو مال غنیمت میں بیویاں بندے ملیں وہ غلام بنیں گے، اور جس کو وہ بیوی غلام ملے گی وہ اس کی لونڈی ہے، دنیا میں کوئی شکل نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ختم نہیں کیا، اس کا مطلب ایک دور آئے گا، فتوحات ہوں گی، لونڈیاں ملیں گی، اور لوگوں کو وہ بیوی کی جگہ ان کو استعمال کرنے کا موقع آئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک دور آئے گا، یہودی چھپ چھپ کے، آج تو مار رہے ہیں نا مجاہدین کو، کبھی غزہ پہ، کبھی فلسطین پہ، کبھی لبنان پہ، کبھی ان لوگوں کو لگے ہوئے، ہم سوئے ہوئے بھنگ پیتی سوئے رہے، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، چڑیاں لاؤ، چڑیاں بے شمار لاؤ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے یار ایسا انہوں نے سمجھایا سی وہ پیسے اکٹھے کرو سانوں ملے گا، انہوں نے سارے پیسے گلیاں دلا چڑے، جڑے بچ گئے نے گلیاں سجان والے انہوں نے دے چڑے، لبی سانو شاید کوئی۔ حضرات توجہ فرمائیں، وہ غلام اور لونڈی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں ترغیبات دی ہیں، غلام آزاد کرو، لونڈیاں آزاد کرو، ان کے ساتھ شادیاں کر لو۔ شاید آپ کے علم میں ہو صفیہ بنت حیی، یہ خیبر کے سردار یہودی کی بیٹی تھی، جناب صفیہ، رسول پاک کو وہ غنیمت میں ملی، آپ نے آزاد کر کے بیوی بنا کر امت کی روحانی ماں بنا دیا۔ یہ سنت موجود ہے، وہ کرے اس طرح کرے۔ اب تو لوگ روتے پھرتے ہیں، بیویوں کا حقدار نہیں کرتے۔ بیویاں مجھے، میں معذرت کے ساتھ کئی دفعہ میں نے فون آئے ہیں تمہارا ترجمہ کلاس کا فلاں بندہ ممبر ہے، میرے حقدار نہیں کرتا، ایک گھوشنا نہیں کر لی، میرے کو کھ بھی نہیں دیتا، تو میں کہا میرے بھی کچھ نہیں کہہ دیتا، تینوں کی تو دے۔ ہم اب دیکھو نا، نامزد کر کے تو ہم نہیں کہہ سکتے تیری بیوی نے شکایت لگائی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں یار جو اس طرح گڑبڑ کر کے نہ کرو، اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو، بیٹے بیٹیوں کی سرپرستی کرو۔ والذین، ارشاد فرمایا فإنہم غیر ملومین، بیوی ہے یہ لونڈی، فرمایا اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، بیوی بناؤ، ایک دو تین شادیاں جو کر سکتے ہو، حقوق ادا کر سکتے ہو تو کرو۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ رستہ تلاش کرے گا بغاوت کا، بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ، ارشاد ہوتا ہے فاولئک هم العادون، سارے حد سے گزرنے والے ہیں، یہ تجاوز کرنے والے باغی ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب مسجد میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ تو نکل گئے سیدھا دادا جد بات، سمجھ آئیے؟ ایک اور فارمولہ سنو، جو بھی مسلک کا بندہ نماز پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن، نور ہو تو نہیں نا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدہ بھی ماننا ہے، رسولہ بھی ماننا ہے. وہ نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا، گھنٹہ گھر چوک میں جا کر جلسہ ہوا، وہاں جا کے نظم پڑھ رہے، آ گیا وہ تاج والا لاجیوں کی لاجب والا صدقے یا رسول اللہ نور من نور اللہ. ہائے لواش برگول ترجمہ کے داخل کرو، وہ مارے تھے ان کے پڑھ دیں ان کو سمجھ لگے. ایک اور گاؤں رہے، تیرے کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ. اے صوفی دی مت ماری گئی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ارشاد ہوتا ہے رزاق تو اللہ ہے، یہ رسول پاک کو رزاق مان بیٹھا، ساری زندگی بیت گئی اسی طرح. تو ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھڑ دی، کبھی جمعہ کبھی عید، ساری نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، امام کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم پڑھ کر آئے ہو. ورکعوا مع الراکعین. اچھا جی، یہ ساری نمازوں کی محافظت کرنے والے اوپر والی صفات اولئک هم الوارثون. وہ مومنون جس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ سارے ہی وارث بنیں گے. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ جنت کے وارث بنیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، خزائیں نہیں آئیں گی، بہاریں ہی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق فرمائے، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارا عقیدہ اور ہمارا سسٹم اللہ ٹھیک کر دے. روحانی اور بیرونی جتنی ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور اس کے اندر بیماریاں ہیں اللہ سے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہ اپنی نمازوں میں عاجزی، خشیت یہ طاری کرتے ہیں، یہ صفت ان کو اللہ نے دی. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون. وہ زکوٰۃ کا عمل، پاکیزگی کا عمل کرنے والے ہیں، یا زکوٰۃ کی ادائیگی کو اس کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کے فرجوں کی، یہ ازداد میں ہے، خاتون کے لیے بھی مرد کے لیے بھی فرج کا لفظ بولا جاتا ہے. الا علی ازواجہم. مگر اپنی بیویوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جو ان کی ملکیت میں آئی ہے. فانہم غیر ملومین. وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. فمن ابتغى وراء ذلك. جو شخص ان دو رستوں کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے رستے کے علاوہ اور کو معاملہ ایسا کرے گا، فاولئک هم العادون. اس لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون. یہ سارے لوگ وارث بننے والے ہیں. ہم فیہا خالدون. اس میں ہمیشہ رہیں.